انداز سے مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے اس عشرۂ مجالس کے بہت قدیم ساتھی تھے جناب حیدر میاں صاحب، اور اس سال وہ اب ہم لوگوں میں نہیں ہیں، تو میرا ارادہ تھا جہاں تک بھی ہماری آواز جائے گی ان کے لیے بھی، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ہمارا طویل رفاقت دونوں کے لیے، ایک بار آپ حیدر میاں کے لیے بھی اور مرحومہ کے لیے اظہار ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ صلاة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين، أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صلوات الله۔ آج ظاہر ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ تاخیر کیجئے تاخیر کیجئے، لیکن جمعہ بھی ہے، نماز جمعہ وہاں افراد اور بہت سی جگہوں پر مصروفیات، وقت بڑھائیے، سب بڑھا چکے ہیں، وقت آپ بھی بڑھائیے۔ ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم جب وقت بڑھائیں جب ہم سے بعد والے وقت بڑھائیں، اگر بعد کی مجلس میں وقت نہیں بڑھے گا تو ہم بھی نہیں بڑھا سکتے سوائے 8 اور 9 محرم۔ اس لیے پابندی ہے، اب جتنے حضرات بھی ہوتے ہیں ہم انہیں بات شروع کر دیتے ہیں، پھر تو لوگ آنے لگتے ہیں، آتے ہیں، لیکن وہ بات کی بات نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ ہماری گفتگو آپ جانتے ہیں کہ ایک تسلسل سے ایک موضوع پر ہے، اور کل ہم نے آپ سے جہاں پر بات چھوڑی تھی، پرسوں وہیں پر جہاں پر ختم کی تھی وہاں شروع کی، کل اور آج بھی یہی بات رہی۔ ٹھیک ہے، نعرہ صلوات۔ باتیں تو دیکھیے بہت ہیں، اور جو ان مجالس کے طفیل دنیا بھر میں بات پہنچتی ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے آپ کے لیے۔ کتنا ہی آپ لمبی رقمیں خرچ کریں، لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کریں، کر رہے ہیں دنیا کے لوگ، ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بالکل ایک پائی خرچ کیے بغیر اسلام کی بات دنیا میں اس لیے بآسانی ان مجلسوں سے پہنچتی ہے کہ جس کا ذکر اس میں ہوتا ہے وہ بھی غریب الوطن تھا، اور اس نے دین کے لیے زندگی قربان کی تھی۔ کل میں دیکھ رہا تھا کچھ جگہوں پر فخر سے یہ بات کہی جا رہی تھی، یہاں نہیں، ملک سے باہر کسی اور ملک میں، کہ یہ اتنی ایک فہرست ہے جو حضرات اس سال بغیر کوئی معاوضہ لیے مجلس پڑھیں گے۔ اس سال کی ایک فہرست شائع ہوئی ہے کہیں، جس کی تردید بھی ہونے لگی کہ نہیں یہ غلط شائع ہوا ہے، تو مجھے ہنسی آئی اس بات پر کہ یہ بات کہنے کی ہے، یہ بات کہنے کی ہے کہ یہ حضرات بغیر پیسہ لیے مجلس پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے اس سال۔ میں کہوں تو بہت برا لگتا ہے، 50 سال ہو گئے ہم کو یہاں پڑھتے ہوئے، ساری دنیا سے بلاوا ہوتا ہے، لیکن کہنا بھی برا لگتا ہے کہ یہاں یہ تصور بھی نہیں ہے کہ پڑھیں تو کچھ ملے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ایک ہی تصور ہوتا ہے وہ ملے جو یہاں اور وہاں دونوں جگہ کا۔ صلوات محمد و آل محمد۔
چھلک رہا ہوتا تھا یہ مدرسہ ان تاریخوں میں وہاں تک. آج سناٹا ہے. کہہ دوں؟ نہیں کہنا چاہیے. ایک جملہ کہہ دوں جو ریکارڈ میں رہے اور جائے جہاں جائے. پہلے ان 10 دنوں میں ذکر حسین مقدم تھا، دنیا کی ہر راحت مؤخر تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اب شاید بات الٹ گئی ہے. صلوات محمد علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جو مجمع یہاں ہمارے سامنے آتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا رہے گا اور ابھی بعد میں آتے جائیں گے، یہ قابل فخر ہے میرے لیے. کیونکہ آپ مشکلات اٹھاتے ہیں، گلی کے حالات، موسم، وقت، سب چیزوں کے مشکلات اٹھاتے ہیں. وہ میں بات کو یہیں تمام کر دینا چاہتا ہوں. کیوں ہے ایسا کہ یہ مجالس مفید ہیں، ذکر حسین مفید ہے؟ ایک جملہ میرا یاد رہے. مبلغین اسلام میں ایک قرآن کی آیت رائج ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر برائی سے بچاتی ہے. میں کہوں آپ سے، نماز 5 وقت برائی سے بچاتی ہے، اور ذکر حسین 5 بر اعظموں کو برائی سے بچاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. نماز 5 وقت برائی سے بچاتی ہے، اور ذکر حسین ان دنوں میں 5 بر اعظموں میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جن کے لوگوں کو ظلم سے بچانے کی تبلیغ اسی نام حسین سے ہے. بے شک. کل ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ نمرود، حضرت ابراہیم، نمرود کی بات کرتے کرتے ہم آپ کے سامنے اس جگہ کی بات شروع سے آخر تک ہم نے کی جس کو ہماری آپ کی زبان میں بابل کہتے ہیں، انگلش میں بیبلون کہتے ہیں، قرآن کی زبان میں بابل کہتے ہیں. اتنا فرق ہے. ہماری آپ کی زبان میں بابل، قرآنی آیت میں بابل، انگلش میں بیبلون. میں نے آپ سے بتایا کل کہ میں وہاں گیا. کیوں گیا؟ 2 ہی وجہوں سے. ایک، ان آثار تک جائیں جہاں کبھی اللہ کے منتخب بندے پر مصائب ڈھائے گئے تھے. حضرت ابراہیم کم سے نہیں وقت گزرا، وہیں ولادت. میں نے اس سلسلے بہت سی باتیں آپ سے کل بیان کی. وہ حضرت ابراہیم جس جگہ پرورش ہوئی، جس جگہ بات بڑھی، اس جگہ کو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی ہے یا الگ الگ تاریخ کے حساب سے، لیکن ہم جس کو اور آپ کو جانتے ہیں وہ ایک علاقہ ہے پورا جس کو بابل کہتے ہیں. میں بار بار تکرار نہیں کروں گا، بابل، بابل، بیبلونی سب تکرار بار بار نہیں کروں گا. میں نے آپ سے کل کہا کہ جب میں تعلیمی سلسلے میں گیا نجف اشرف، سن 58 کی بات ہے، 58 سن 58 ہماری دوستی شروع ہوئی وہاں جن لوگوں سے. ان میں ہمارے ایک اچھے دوست بنے علامہ طالب جوہری، بہت ہمارا ساتھ رہا، روز روز روز. بہت اچھے اچھے لوگ تھے اس وقت ہمارے ساتھ میں، علامہ عقیل ترابی، کون لوگ. ہمارے لکھنؤ کے بہت ہی اچھے ہمارے سب ساتھی مولانا جعفر صاحب قبلہ. اور وہاں ایک دن کہا انہوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے اس جگہ کو دیکھیے. شاید ہم لوگ آ رہے تھے بغداد سے زیارت کر کے، تو انہوں نے بیچ میں کہا یہ رستہ جا رہا ہے وہاں. میں ایک دفعہ جا چکا ہوں، آپ بھی چلیے. دیکھیے یہ کہ خطرہ رہتا ہے وہاں جانے میں وغیرہ. میں نے کہا ہو خطرہ کسی وقت کہیں چلیں، تو گئے وہاں اور ہم نے اس جگہ کو دیکھا جہاں سے
نمرود کی حکومت کا پائے تخت. پھر اس کے بعد گئے اور ایک دو دفعہ گئے. یہ میں اس پر آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے جس جگہ پر حضرت ابراہیم کی کمسنی کو پیش کیا، اس کو میں نے آج اگر موقع مل جائے تو آج کا بدنامہ خریدیے گا، اس میں ہمارا مضمون پورا ہے اس کے اوپر. ہر جمعے کو شائع ہوتا ہے. 22ویں قسط ہماری آج شائع ہوئی ہے. ہم کو ایک بات کا خیال آیا، اس جگہ کے حالات اور واقعات پڑھتے پڑھتے، یہ بیبلون ہے، یہاں پر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. نمرود کی حکومت کی وسعتیں ہم نے دیکھی. ہندوستان بھی ہے، روم بھی ہے، مغرب بھی ہے، مراکش ہے، کہاں تک. اور اس نے اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ، لیکن یہ سارا واقعہ کب کا ہے؟ نمرود، حضرت ابراہیم، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد. تاریخ کی اس بات کو تھوڑا سا میں کہہ لوں، جلدی جلدی بات آگے بڑھوں، کہ اگر ہم یہ اندازہ کریں کہ عراق میں بابل کس جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم، اس مثلث پر، اس ٹرینگل پر حضرت ابراہیم کی ولادت ہے. یہ چونکہ جغرافیہ اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو جس طرح میں بیان کروں سمجھ سکیں گے. یہ فرض کیجئے یہ بغداد ہے، اور یہ کربلا ہے، یہ ہلہ ہے، یہ یہاں پر جائیں گے اس راستے سے تو بابل ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی یہاں پر، وہ بات ذہن میں یہ آئی کہ یہاں تو خیر ہاروت و ماروت فرشتوں کے بعد ہم چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ چاہے بابل بھی مشہور ہے جس میں دونوں فرشتے قید ہوئے. سحر و ساحری کا دور چلا حضرت سلیمان کے زمانے سے، تو بہت بڑا تعلق ہاروت و ماروت سے بھی، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے دونوں فرشتوں کے لیے. وہی سے بات ذہن میں آئی کہ ہاروت اور ماروت فرشتے یہیں پر قرآن کریم میں ذکر ہے، جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے فلما جن علیہ اللیل، رات تاریک ہوئی وغیرہ. اس سے کچھ پہلے ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. دو فرشتے جو اس لیے بھیجے گئے کہ جو سحر و ساحری اور جادوگری میں مبتلا ان کو ٹھیک کرے ہو. اور پھر ان کے واقعات ہیں. حضرت سلیمان، نمرود کے واقعات کے بعد حضرت سلیمان کے واقعات ہیں. حضرت سلیمان کی بھی حکومت بہت وسیع ہے. آئیے میں صاحب، حضرت سلیمان کی حکومت بھی، دائرہ حکومت بہت وسیع ہے. اب یہاں میں اپنے پورے مجمع کو قرآن کریم کی، آپ جانتے ہیں میں ہمیشہ قرآن کریم کی آیات کو پس منظر میں رکھ کے بات کرتا ہوں، یا قرآن یا تاریخ بھی صحیح ہو، یہ میری عادت ہے. یہاں جو میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک صلوات محمد والے ہوتا ہے پانی ایک اور صلوات محمد والے. ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت سلیمان کی حکومت جہاں تک ہے، آئیے اس کو ہم نقشے میں ہوتا ہے، کیونکہ بہت اہم بات آپ سے کہنا چاہیں گے. فرض کیجئے یہ جو نقشہ ہے، میرے ہاتھ کو دیکھیں آپ، یہ نقشہ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے یروشلم، حضرت سلیمان کا پایہ تخت. بالکل مل کر سارے واقعات بیبلون کے ہیں، ہاروت اور ماروت اور چاہے بابل وغیرہ، بالکل مل کر. اور یہاں جو کتاب ہمیں دے دیجیے، وہ کتاب دیجیے ہمیں، ہم آسانی سے سمجھا سکے بات. میں آپ کو دکھاتا ہوں. فرض کیجئے یہ جگہ ہے، یہ جگہ آپ دیکھیں، یہ ہے یروشلم، فلسطین. یہ یروشلم جو ہے فلسطین، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ یروشلم فلسطین،
آج جس کو اسرائیل کہتے ہیں، یہاں سے چلیے یہ آگے لبنان، یہاں سے آگے بڑھیے یہ ہے دمشق شام، یہاں سے آگے بڑھیے ہے عراق، اسی عراق شام و عراق کے بیچ میں فرات جو ٹرکی سے بہتا ہوا آ رہا ہے، چوڑا دریا ہے، بہت چوڑا پاٹ۔ پھر سے دیکھیے فلسطین، انشاءاللہ خوش ہوں گے آپ، توجہ کریں گے آپ میری بات پر، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ ہے یروشلم، حضرت سلیمان کا پایہ تخت، بیت الاقصی، مسجد الاقصی، بیت القدس، خانہ قدس، بیت المقدس، جن کو آپ جن لفظ اپنا قبلہ اول۔ یہاں سے چلیے یہ آپ آئے کہاں؟ لبنان، اس کی پہاڑیاں وغیرہ۔ یہاں سے آگے آئیے یہ آ گئے آپ شام، دمشق، اصحاب کہف، یہ سب یہیں، حضرت حابیل سب یہیں۔ اس شام سے دمشق سے آگے بڑھیے، یہ بہت بڑا دریا جو ٹرکی سے ہو کر آ رہا ہے، فرات، جس کو آپ فرات کہتے ہیں۔ اس کو جب پار کر لیں گے آ گئے ہم عراق، عراق سے آگے بڑھیے، یہ شام سے عراق کے بیچ میں ایک بہت بڑا صحرا، صحرائے شام۔ عراق آئیے، اب پورا عراق طے کیجیے، پورا عراق جب آپ طے کریں گے کہ آگے بڑھنا ہے، یہ ہے گلف، خلیج، خلیج فارس، خلیج عرب، مختلف نظریات کی سمندر ہے۔ خلیج کا ہے سمندر، اس لیے کہ سمندر سے مل جائے گا بحیر عرب سے، بحیر عرب سے مل جائے گا۔ یہ آیا آپ عراق، اب یہ پورا خلیج پار کیا، دریا سمندر پار کیا، اب کہاں ہے؟ عمان، جس کو باب خلیج کہتے ہیں، مسقط، عمان۔ اس کو طے کیجئے۔ اب یہ ڈیزرٹ صحرائے اعظم شروع ہوا حجاز کا، سعودی عرب کا، اس کو طے کریں آپ۔ اب وہ جگہ آئی جس کو آپ یمن کہتے ہیں، یمن سے آگے بڑھیے عدن کہیں گے، عدن کے سمندر سے آگے بڑھ جائیے افریقہ آئے گا۔ نقشہ سمجھ میں آیا سب کی؟ جو بچے ہیں لوگ سمجھے آپ؟ یہ ہے فلسطین، یہ ہے خانہ قدس، یہ ہے یروشلم، حضرت سلیمان کی مرکزی جگہ۔ اور پورا یہ سب طے کیجئے تو کہاں آپ آئیں گے؟ یمن۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، ہم قرآنی آیات سے تمسک کر کے بات کرتے ہیں، ایک نتیجے تک اپنے اس مجموعے کو لے چلنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن کریم کی حضرت سلیمان سے متعلق آیت پڑھتا ہوں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، سورہ النمل، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ قَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، یہ کیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین، کیا یہ غائب ہو گیا؟ کیا اتنا آپ جو خوش ہوئے، یقیناً خوش ہوئے اس لیے کہ آپ کا ذہن پہنچ گیا، تو آپ کا نام بھی ادھر سے متعلق ہے۔ بھئی عرش کی خبر تو لانا ہی لانا ہے، صلوات و سلام۔ خیال تو کریں آپ، لفظ ہے وَتَفَقَّدْ، ڈھونڈا۔ یا ہم اور آپ کے ابھی ہم ان سے بھائی پانی لے آؤ، بھائی گلاس لے آؤ، گلاس نہیں تھا ڈھونڈنے، گلاس چلے گئے، پانی پلا دیں، ہیں تو ڈھونڈنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کیا ویسے ہی ڈھونڈ رہے تھے حضرت سلیمان بھی؟ حضرت سلیمان بھی کیا اپنے اس پرندے کو ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر؟ یہ تفقد کی لفظ ہمارے آپ کے ڈھونڈنے میں استعمال ہوگی، نبی کے لیے نہیں۔ نبی کا ڈھونڈنا تو یہ ہے کہ نظر اٹھائی اور سب سمجھ میں آ گیا کون ہے کون کہاں نہیں ہے۔ جب سلیمان ایک نظر میں سمجھ لے کہ پرندہ نہیں ہے، نبی اپنے لشکر کے پرندے پر بھی نظر رکھتا ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہیں سے سمجھ لیجئے کہ کوئی اور وقت آ جائے نہ ہو تو رسول کو معلوم نہیں ہوگا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ڈھونڈا، ڈھونڈنے سے مراد نظر دوڑائی۔ قال ام کان من الغائبین، کیا یہ غائب ہے؟
لَأَصْبَحَنَّهُ، میں یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، اور لَأَصْبَحَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا سخت عذاب دوں گا سزا، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا ایک کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے. کیوں گیا؟ بتا رہا ہے قرآن نبی کا لشکر ہے. میں اس سے پہلے کی آیات سب پڑھتا چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے. نبی کا لشکر ہے، ایک پرندہ بھی اگر غائب ہوگا تو اس کو اپنے جانے کی وجہ بیان کرنا پڑے گی. نبی کے سامنے اگر عذر نہیں دیا تو واجب القتل ہو جائے گا. صلوات تو بڑے محمد والے نے. وجہ بیان کرنا پڑی، کہاں گئے، کیوں گئے. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کھلی ہوئی دلیل لے کر آئے. جو قرآن نے کہا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ بھی فاصلہ ہوئے بغیر وہ آ گیا. میں نے اس کو بہت تفصیل سے بہت پہلے کے بھی یہاں پڑھا ہے، بہت تفصیل سے آ گیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ قَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. نبی سے کہہ رہا ہے میں وہ بات لے کر آیا ہوں جو آپ نہیں جانتے. أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ من سبع بنبأ یقین، اور میں شہر سبا سے بہت یقینی خبر لے کے آ رہا ہوں. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، ایک یقینی خبر لے کر میں شہر سبا سے آ رہا ہوں. قَالَ نَنظُرُ الصَّدَقْتَ، اور اس کے بعد اس نے ساری خبر بیان کی. وہ آیات چھوڑتا ہوں مگر آپ کو تشویش رہ جائے گی، کہہ دو جئتک من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو وہاں کی مالکہ ہے، ملکہ ہے، اقتدار رکھتی ہے وہاں، اور اللہ نے سب کچھ اس کو دے رکھا ہے. اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. اس تخت کی تفصیلات بھی اگر بیان کروں، 2 لفظوں میں کہہ دوں، بڑی لالچ آئے گی لوگوں کو. 30 فٹ اونچا، 30 فٹ چوڑا، 30 فٹ لمبا، 30 فٹ اونچا. اوپر کے 4 خانے انتہائی قیمتی موتیوں سے بھرے ہوئے، چاروں پایوں میں اس کے ایک زبرجد سے بنا ہوا ہے، ایک یاقوت سے بنا ہوا ہے، ایک موتیوں سے بنا ہوا، ایک اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا. یہ تخت ہے اس کا. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے. اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَائِثَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میں یہاں بات کی آیت اس لیے چھوڑتا ہوں کہ بہرحال استحبابی سجدہ مگر ہے، چھوڑتا ہوں بس اتنا. اللہ لا الہ الا هو عرش رب العرش العظیم. کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ ننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ سچ اور جھوٹ کی بات یہاں بیان کرنے کی نہیں، اب وقت نہیں ہے. ہو سکا تو کل بیان کر دوں. ایک پرندے کو کیوں جھٹلایا جا رہا ہے، وجہ اس کی ہے. وہ وجہ میرے ذہن میں ہے، مجھے معلوم ہے، اس وقت چھوڑتا ہوں. بھائی اتنا ہم دیکھیں گے کہ تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. سننظر صدقت ام کنت من الکاذبین. ہم دیکھیں گے ابھی کہ تو سچ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. یہ خط لے کر جا، فالق الیہم ان پر ڈال دے، یہ خط اس پر ڈال، پہنچا، ایک کونے میں جا کر بیٹھ اور دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں. واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں. اذهب بکتابی، جا میرے اس خط کو لے کر،
فَالْقِ إِلَيْهِمْ، اور اس کو وہاں ڈال دے، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر ان سے ہٹ کر چلا جا، فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، اور دیکھ کے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تک قرآن نے حضرت سلیمان اور ہدہد کی بات کہی۔ اب فوراً قرآن یہاں کی ہر بات کو ختم کر کے کہ آپ خود سمجھ جائیں گے، یہ مجمع، آنے والا مجمع، ہر دور کا انسان خود سمجھ جائے گا کیا ہوا۔ اسے کہنے کی ضرورت نہیں وہ پرندہ چلا، یہاں اٹھا، وہاں بیٹھا، یہاں تانا چگا، وہاں اس نے کوئی آرام کیا تب پہنچے، سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً قرآن نے کیا کہا؟ قالت، اب فوراً وہ منظر ہے جو ملکہ سبا کا ہے، بلقیس۔ قالت یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم وانہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ کیا کہا؟ اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، مجھ پر ایک کتاب بھیجی گئی ہے، خط بھیجا گیا ہے، اور یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے۔ کتاب کے ساتھ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب کریم، بہت محترم کتاب ہے، بہت محترم خط ہے۔ جو اسلام پر نہیں ہے، جانتی ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، وہ کیسے کہہ رہی ہے کہ یہ خط بڑا محترم ہے؟ غیر مسلمہ ہو کر بھی اس لیے اتنی تو عقل اس کو ہے بھی کہ جس شان سے یہ خط آیا ہے یہ عام لایا ہوا نہیں ہے۔ صلوات محمد وعلیہ محمد۔ عام خط کا انداز نہیں ہے، من سلیمان، سلیمان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آؤ ہماری طرف، اللہ تعالی علیہ، ہمارے سامنے بڑی باتیں مت کرو، واتونی مسلمین، اسلام لے کر آ جاؤ۔ میں اس کے بعد کی باتیں چھوڑتا ہوں۔ اس نے پوچھا اپنے سرداروں سے، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعا امرا حتی تشہدون، میں اپنا کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، تم میرے سردار ہو، تم لوگ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید ونحن اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہم تو بڑا لڑنے جھگڑنے والے بس لوگ ہیں، ہم بہت طاقتور سردار ہیں، ہم باقی باتیں نہیں جانتے، آپ جانیے، جو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کر لیجیے، اس پر ہم عمل کریں گے۔ سرداروں نے جواب دے دیا۔ اب اس نے بھی کیا کہا؟ تو ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ بادشاہ اگر کسی قریے میں جاتے ہیں سب یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، میں تفصیلات چھوڑتا ہوں، بس آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، زحمت میں نے آپ کو کیوں دی یہاں تک، پھر آئیے میرے ساتھ۔ یہ ہے قدس، بیت المقدس، یروشلم، یہ پورا فاصلہ یروشلم سے یہاں تک پرندہ لشکر سے غائب ہے۔ آیا، آ کر اس نے سب کہا، میں کہاں گیا تھا، کہاں سے آیا ہوں۔ آپ نے صرف پڑھ لیا نہ، میرے ساتھ آ کر غور کریں۔ ایک پرندہ خانہ قدس، وہاں سے اڑا، بیت المقدس سے لبنان آیا، لبنان کے پہاڑوں پر سے گزرا، دمشق آیا، دمشق کے تمام سرسبز وادیوں پہاڑیوں سے گزرا، وہاں سے آگے بڑھا، صحرائے دمشق کے ہولناک ہیبتناک صحرا سے گزرا، عراق آنے کے پہلے اس نے فرات کے دریا کو پار کیا، عراق آیا، عراق پورا طے کرنے کے بعد خلیج کی بھیانک سمندر کی لہروں کو پار کیا، مسقط آیا، مسقط کے خشک سوکھی ہوئی پہاڑیوں کو پار کیا، سعودی عرب آیا، جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں، حجاز کہتے ہیں، وہاں کو اس ہولناک صحارائے اعظم کو پار کیا، اس کو طے کر کے یمن آیا، یمن سے سبا پہنچا، ملکہ سبا کو دیکھا، واپس گیا، سلیمان میں وہاں سے آ رہا ہوں، یہ خط لے کر جا، پھر خط لے کر گیا، پھر واپس آیا، مجھے یہ بتلاؤ، ایک چھوٹا سا پرندہ ہزاروں میل کے فاصلے آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھے تو عرض کروں۔ ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، بڑے بڑے مفسرین محققین جب اس سورہ کو پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں، میں نے اپنے طور پر پڑھا ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے بتائیے، فیصلہ لائیے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ، کبھی غور تو کریں آپ،
نقشہ تو دیکھیں، دنیا کے یہ پلان اور نقشہ تو پڑھیں جو میں نے اب یہ بیان کیا ہے. یہ جانا یہ آنا، یہ جانا یہ آنا ایک چھوٹا سا پرندہ سمندروں کو طے کر رہا ہے، صحراؤں کو طے کر رہا ہے، پہاڑوں کو طے کر رہا ہے. آیا کہا ہم دیکھتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو، یہ خط لے کر جاؤ. پھر کتنا وقت لگا؟ قرآن نہیں بتلا رہا ہے. ارے ہم اور آپ چلیں، ہوائی جہازوں سے چلیں، جب بھی وقت ہوگا وہ پرندہ اپنے پروں کی طاقت سے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے. ہم فاصلوں کی بات نہیں کرتے، وقت کی بات نہیں کرتے، مگر اتنا کہیں گے ذرا غور کرنا، سلیمان جیسے نبی کا ایک خط اگر پرندہ لے کے جائے گا تو وہی پرندہ جائے گا جس کو وہ منتخب کرے. جب ایک نبی کا ایک خط اس کے منتخب کیے ہوئے پرندے کے بغیر نہ جائے تو پوری شریعت، پورا قرآن یوں ہی آ جائے. صلوات محمد وآل محمد پر ایک اور صلوات محمد وآل محمد. پوری شریعت، پورا قرآن. یہ شریعت، یہ دین، یہ اسلام پھر اسی کے ذریعے آئے گا جو کائناتی فاصلوں کو ہمارے سامنے اس طرح ختم کرے، جانے والا واپس آئے اور رہنے والا یہ پوچھے وہاں کا منظر آپ بیان کریں گے. صلوات محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، ایک پرندے کی بات میں نے آپ سے کہی، ہدہد. بڑا ہی تذکرہ اس کا تاریخوں میں ہے. عرب میں اس ہدہد کے ہوشیاری اور چالاکی کے ایک جملے کا وہ آج محاورہ بن گیا ہے. وہ محاورہ عرب کی بڑی بڑی دعوتوں میں استعمال ہوتا ہے. میں خود وہاں کسی جگہ تھا، یہ محاورہ میرے سامنے آیا تو سر میں نہیں جانتا تھا واقعہ. میرے بھائی کیا واقعہ ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ غالباً میں دبئی میں یا مسقط میں وہیں کہیں تھا، واقعہ بیان ہوا. پھر میں نے تاریخوں میں دیکھا، ملا. عرب کا ایک مقولہ نقل کرو، من لم ینالہ اللحم، ماشاء اللہ ذات علماء، من لم ینالہ اللحم ینالہ المرق. یہ پورا مجمع ماشاء اللہ دعوتیں کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، کھانے کھاتا ہے. کون ایسا ہوگا جس نے کسی نہ کسی موقع پر دعوت نہ کی ہو یا دعوت میں نہ گیا ہو؟ اگر کچھ کمی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم بلائے تھے، یہ کیا ہوا؟ ہدہد نے حضرت سلیمان کے پورے لشکر سے کہا کل ہماری طرف سے تم سب کی دعوت ہے. ایک چھوٹے سے ہدہد نے حضرت سلیمان کا وہ لشکر جس کی تفصیل بیان میں اور وقت خرچ ہوگا، چھوڑتا ہوں، دعوت کی کل سب ہماری طرف سے مدعو ہے. کہا کہاں پر؟ بھئی دعوت تو آپ نے دی ہے، یہ تو بتائیے آئے کہاں؟ کہا وہ سمندر کے کنارے سب آ جائیے، سمندر کے کنارے سب آ جائیے. دوسرے دن لشکر پہنچا، ہاتھی، گھوڑے، انسان، جن، سب بہت بڑا لشکر ہے. حضرت سلیمان سارا لشکر پہنچا، ہدہد صاحب غائب ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ بلا تو رکھا ہے، میزبان صاحب غائب ہیں. کچھ دیر کے بعد دیکھا ہدہد اڑتے چلے آ رہے ہیں. چونچ میں ایک ٹڈی ہے، چونچ میں ایک ٹڈی لیے ہوئے آئے، ٹڈی کو سمندر پر ڈالا اور کہنے لگے بسم اللہ نوش فرمائی، جس کو گوشت مل جائے، سالن تو مل ہی جائے گا. یہ محاورہ مشہور ہو گیا، من لم ینالہ اللحم، جس کو گوشت نہ پہنچے ینالہ المرق، شوروا تو مل جائے گا. سمندر کا پانی شوروا ہو گیا اور ٹڈی اتنی سی جو ہے وہ، یہ ان کی ہوشیاری مشہور ہے. اور صلوات محمد والے محمد.
جس بنیاد پر ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں اس محاورے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے سلیمان کی بات مشہور ہو گئی، اور سلیمان کے ساتھ حدود بہت واقعات ہیں، چھوڑتا ہوں۔ تو ہے کیا قرآن میں؟ میں ایک جملہ آج کے حساب سے تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو۔ قرآن میں بہت سے جانوروں کا ذکر ہے، کبھی پڑھیے قرآن والشمس وضحاہا، سورج، چاند، اور بھی جگہ ہے جہاں قرآن ان سب کو، انبیاء، کتب، مرسلین، ملائکہ، جو قرآن ان سب کو بیان کر رہا ہے وہی قرآن۔ پورا سورہ والنمل، ایک چیوٹی، العنکبوت ایک مکڑی، نحل ایک شہد کی مکھی۔ قرآن میں جن جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے ان جانوروں میں، معاف کیجیے گا بھول گیا تھا آج میں اس کو بند کرنا، اور ایسے ہی وقت ضرور آتا ہے سب۔ نعرہ صلوات۔ غور فرمائیے، ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ بڑے دلچسپ انداز میں جانوروں کا ذکر ہے، بڑی بڑی کائناتی چیزوں کا ذکر ہے، سورج، چاند، ستارے، والشمس والقمر والنجم۔ اسی قرآن میں الفیل ہاتھی بھی ہے، اسی قرآن میں النمل چیونٹی بھی ہے۔ یہ چیونٹی، ہاتھی، خچر، گھوڑا، والعادیات ضبحا گھوڑے، کلب اصحاب کہف کے ساتھ، اور بھی موقع پر دنیا کے جانوروں کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ میں ایک جملہ، کیوں کر رہا ہے قرآن دنیا کے جانوروں کا ذکر؟ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جہاں تک بات پہنچ جائے، اگر ٹھیک سے قرآن کے اندر جو جانور ہیں انہی کو انسان پڑھ لے، جانوروں کو، قرآنی جانوروں کو انسان پڑھ لے تو انسان بن جائے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات محمد وآل محمد۔ قرآنی جانوروں کو پڑھ لے تو انسان بن جائے، انسان۔ اب میں ایک جملہ کہوں، پہلے قرآن کی آیت پڑھوں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین زلزلے میں ڈالی جائے گی، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین زلزلے میں ہلائی گئی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین نے اپنی تمام جو اندر معدنیات جو چیز الٹ کے سامنے رکھ دی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ انسان، عزیزان گرامی، قرآنی لفظ ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان نے کہا ہے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اس جگہ انسان سے مراد کون؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ صلوات محمد وآل محمد۔ مولا علی سے خود پوچھا گیا، جب یہ قرآن کا سورہ مولا علی صاحب نے کسی نے نقل کرنا شروع کیا اور پوچھ لیا، مولا یہ کون ہے انسان؟ فرمایا یا انسان سے مراد میں ہوں، جس سے زمین اپنا حال بیان کرے گی۔ دوستو عزیزو، یہ میرا بافہم مجمع ایک بات کہوں، مگر اس سے پہلے ذرا حدیث کا ایک منظر بیان کر دوں۔
زمین اپنا حال بیان کرے گی. حضور ہی نے فرمایا یہ زمین انسانی اعمال کی گواہ ہے. جس نے جس وقت اس پر جو کیا، وقت آئے گا کہ زمین بیان کرے گی اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. کیا میں اسے اردو میں کہوں، اپنے انداز میں کہوں؟ زمین جب لوگوں کا حال بیان کرے گی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اسے آپ کیا کہیں گے؟ فریاد کہیں گے کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بتلائیے کہ زمین یہ فریاد کس کے سامنے کرے گی؟ یہ 2 بجے دن کا وقت نہ تصور کیجیے، بات کو سمجھیے. یہ زمین اپنی فریاد کس کے سامنے بیان کرے گی؟ تحدث یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحیٰ. وہ دن جب زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس لیے کہ خالق کا حکم ہوگا، وحی ہوگی بیان کر. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زمین اپنی حالات، اپنی خبریں، اپنی فریاد کس سے بیان کرے گی؟ شاید اب آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے. کس سے بیان کرے گی؟ یاد رکھو، انسان اپنی مصیبت اسی سے کہتا ہے جس کو اپنا سمجھتا ہے. تو زمین کس سے کہے؟ جانتی ہے. تراب اپنی فریاد ابو تراب سے کرے گی. صلوات محمد و آل محمد. ابو تراب سے. اور بس میں اسی لیے جملہ کہوں گا، جو قرآنی جانوروں کو ٹھیک سے سمجھ لیں تو انسان بن جائے. جو اس مجمع کے عقیدے کے لوگ جانتے ہیں، اب جو واقعی کل انسان کی حیثیت میں سامنے آئے، جو اس سے قریب ہو جائے وہ کیسے انسان نہ کہلائیں گے. صلوات محمد والے. اور اس لیے میں نے کبھی اس حشرے میں بیان کیا ہے، یہ مجمع اس عقیدے کے لوگ جہاں جہاں ہیں، ہم کو قرآنی شریعت کو سمجھنے، پہچاننے، اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہے. ہمارا ایمان اس مدرسہ نازمیہ کے اس حال سے شروع نہیں ہوتا ہے. ہمارا ایمان اس ممبر کا محتاج نہیں ہے. یہ مجمع، ہمارا اور آپ کا ایمان یہاں سے شروع نہیں ہوتا ہے. دوستو اور عزیز، یاد رکھنا، میں نے بہت پہلے کبھی یہاں کہا ہے کہ ہمارا ایمان یہاں سے شروع نہیں ہوتا ہے. ہمارا ایمان اس سن میں، اس صدی میں شروع نہیں ہوتا. ہمارا ایمان اس سے اوپر چلے جائیں آپ، دور رسالت سے بھی شروع نہیں ہوتا ہے. آپ کہیں بڑی بات کہہ رہا ہوں. اس مجمع اور اس عقیدے کا جو حسینی ہے، اس کا ایمان مدینے سے شروع نہیں ہوتا، مکے سے شروع نہیں ہوتا، انبیاء و مرسلین تک نہیں شروع ہوتا، حضرت آدم تک بھی شروع نہیں ہوتا ہے. ہمارا ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پسینہ ٹپکا تو انبیاء بنے، جہاں فاضل طینت اگر قرار دیا گیا تو ہم اور آپ قرار دیے گئے. صلوات محمد علیہ محمد. فاضل طینت. فاضل طینت کی بات. اور یوں ہی نہیں کہہ دیا میں نے جذبات میں اور عقیدت میں. حدیث میرے سامنے، یا آیت پیچھے پس منظر میں ہوگی، پشت پناہی کے لیے حدیث ہوگی. حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتى. اللہ نے انبیاء کو الگ الگ درختوں سے پیدا کیا. مثالاً ہے، تشبیہ ہے، درخت سے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تشبیہ ہے. من اشجار شتى وخلقنی وخلق علیا من شجرۃ واحدہ. مگر ہم کو اور علی کو ایک ہی شجر. فانا اصلها، میں اس کی جڑ اور بنیاد اور اصل. وعلی فرعها، علی اس کی فرع ہے. فاطمہ لقاؤها، وہ اس کے سامنے لانے کی ذریعہ ہے. والحسن والحسین اسمارها، حسنین اس کے پھل ہیں. واشیاؤنا واتباؤنا اغصانها، اور یہ سب چاہنے والے اس کی پتیاں ہیں. صلوات محمد علیہ محمد.
کریں آپ اپنی قدر کریں اس آخری جملے کی فمن تمسک بغصن من اغصانها، اگر کسی، آپ اور ہم کون ہیں؟ اس درخت کی پتیاں. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کسی نے ان پتیوں میں کسی ایک پتی سے بھی تمسک کر لیا تو نجات پا گیا. ارے وہ تو بڑی منزل پہ ہیں، جو ان سے نہ تمسک کر لے وہ نجات پا جائیں گے. صلوات محمد وآل محمد. ایک اور صلوات محمد وآل محمد. بس میں تاکہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے، آج میں انتخاب کرتا ہوں، آج کی تاریخ کتاب دو. میرا وعدہ ہے کہ ہر روز مصائب میں ایک آدھ بند، دو ایک بند یا کچھ اور، کسی بھی ایسے اچھے شاعر مرثیہ نگار کی بات کروں تاکہ ان کی روح بھی شاد ہو یا وہ بھی خوش ہو، ان کا نام بھی سامنے آئے، ان کو بھی ثواب پہنچے. پہلے دن میں نے انتخاب کیا تھا حضرت نسیم امروی علی اللہ مقام، کل میں نے انتخاب کیا حضرت میر انیس کا، آج میں نے انتخاب کیا چند بند ہیں خالی تاکہ میں اپنے مصائب جو پڑھ سکتا ہوں وہ پڑھوں. آج کی تاریخ جو میں پڑھا کرتا ہوں اس کے بارے میں خالی میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ آج کا میں نے انتخاب کیا ہے ایک ایسے اچھے شاعر کا کہ جو اس لکھنؤ سے قریب زید پور کی بہت بڑی اہم شخصیت تھے. ان کا نام ہے حضرت فراست زید پوری، حسان الہند کہلاتے تھے، حسان الہند کہلاتے تھے. سید فراست حسین فراست زید پوری، زید پور آپ کے قریب ہے. یہاں میں بہت زیادہ نہیں بیان کروں گا. میں نے پرسوں بیان کیا تھا آپ سے محضر نامے پر، شہادت امام حسین کے محضر پر کس کس کی مہریں. آج معراج رسالت ہے. ظاہر ہے کہ میں سب چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، یہ یہاں پر 44 بند چھوڑ کر بات کر رہا ہوں اور آگے بھی سب بند چھوڑ دیں گے. ہمارے بزرگوں میں ہوتے تھے حضرت فراست زید پوری، اور ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے کہ بہت بہترین کلام سے نہیں ہے دنیا میں. زمانہ گزر گیا. بڑے بڑوں کے شاگرد تھے وہ اس لکھنؤ میں اوج صاحب کے، جناب فراز. آئیے ہم بات کریں. معراج ہے، جو جہاں سنے گا انشاءاللہ مصاب ہوگا. میں اسی لیے چند تاکہ ان کی روح کو بھی ثواب پہنچے اور مرثیہ نگار یا مرثیہ خوانی اس کو بھی ایک ترویج ہو. یہ نہیں کہ بس ہم اپنی بات کریں، وہ بھی بہت اچھا ہے. ہمارے اور آپ کے بس خالی تمہید کے حساب سے کہ آگے کی بات ذہن تک آ جائے. حضور معراج پر گئے ہیں، 39 بند معراج کے گزر گئے. یہاں سے سنیے، معراج پر پہنچے، پردے کے قریب پہنچے، وہ پردہ بھی ہٹا. وہ پردہ اتنے میں اوپر کھنچا، بسط تہذیب. عجیب پردے میں حق نے اٹھائے ناز حبیب. عزیز مصر نبوت ہوا خدا سے قریب. ملائکہ میں یہ قربت ہوئی ہے کس کو نصیب. کسی بشر کا یہ رتبہ ہوا نہ جنی کا. خطاب کس نے سنا حق سے ادن و منی کا. ہو گیا سخن خدا کا، سخن خدا کا، جناب امیر کی آواز. سخن خدا کا، جناب امیر کی آواز. وہ قرب طالب و مطلوب کا وہ راز و نیاز. یہ اس کی منزل حکمت کے ہیں نشیب و فراز. کوئی دنا فتدلہ کا جانتا نہیں راز. بڑے بڑے حکماں یہاں زباں ہلا نہ سکے. کہ کیا مصرع ہے. بڑے بڑے حکماں یہاں زباں ہلا نہ سکے
کہ تیر عقل کو قوسین سے ملا نہ سکے. کیا مصرع ہے کہ تیر عقل کو قوسین سے ملا نہ سکے. بس چھوڑتا ہوں بیچ کی باتیں. اب وہاں حضور نے عبادت کا بھی فریضہ انجام دیا, نماز. من صلی بملائکۃ السماء, جس کو میرے چوتھے امام نے دربار یزید میں بیان کیا ہے. وقت نہیں کہ ان تفصیلات میں جاؤں. سنیے, جناب سا کوئی عابد نہیں حقیقت میں, یعنی ہمارے حضور, جناب سا کوئی عابد نہیں حقیقت میں نماز لائے بجا ایسے وقت قربت میں, چراغ کعبہ تھا روشن خوشی کی صحبت میں, مگر اداس خیال نجات امت میں. مگر اداس خیال نجات امت میں. عطا یہ ہے عطا یہ ہے کہ نہ بھولے خطا شیاروں کو, وہاں بھی یاد رکھا ہم گناہ گاروں کو. بابا یہی دیکھ رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے, میں کبھی پڑھا ہے, خالی ایک نظر دیکھ لیتا ہوں, آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, کہیں کوئی ہو سکتا ہے لغزش ہو جائے, خیال رکھیے گا. عطا یہ ہے کہ نہ بھولے خطا شیاروں کو, وہاں بھی یاد رکھا ہم گناہ گاروں کو. نوید عفو کو سنتے ہی دل ہوا مسرور, قریب پردے کے آئے حبیب رب غفور. اٹھا حجاب ہوا قدرت خدا کا ظہور, کہ جلوہ گر ہوئے 14 مرقع پر نور. کہ جلوہ گر ہوئے 14 مرقع پر نور, مقدم ان میں تھی خود اس جناب کی تصویر. قریب ختم رسل بو تراب کی تصویر. بس یہی سے بات ہے. ہوا مرقع زہرا علی کے بعد آیا, لباس عفت و عصمت میں جس میں پاک نہاں. ندا یہ آئی کہ اے افتخار کون و مکان, شبیہ اب رہی 11 بتاؤں ان کا نشان. امام خلق ہیں لختے جگر علی کے ہیں, یہ سب وسیع ہے تمہارے پسر علی کے ہیں. اب سنیے گا, بس خوشی کے پردے سے کیا گریز ہے. تشبیب کے بعد مرثیہ حضرت وراثت سے پوری. خوشی کے پردے سے اتنے میں نکلی صورت غم. شبیہ 5ویں تھی یا مرقع ماتم, مقابل اس کے نظر آیا ایک دشت ستم. بھرا ہے فوج سے میدان, یہ حضور وہاں معراج میں دیکھ رہے ہیں, بھرا ہے فوج سے میدان, کھلے ہوئے ہیں علم, چمک رہی ہیں سنانے, کھچے کبادے ہیں, کہیں سواروں کا جھرمٹ کہیں پیادے ہیں. وہ ہولناک بیاباں وہ ظالموں کی بہیر, لیے تیر ہلاتے ہیں نیزہ و شمشیر, ہدف بناتے ہیں مظلوم کے جگر کو شریر, ہے ایک بے سر و سما کے قتل کی تدبیر. غریب کیا کرے اب زندگی کی آس نہیں, سپاہ غم کے سوا کوئی آس پاس نہیں. پڑے ہیں خاک پہ لاشے, زمانہ ہے دشمن, ہے ان کے غسل کا سامان, نہ فکر گور و کفن. ہزار حیف ہوئے پاش گل سے بدن, ابس لہو میں ہوئے غرق ہر بے آہن. بلا نصیبوں کو اندوہ یاس نے مارا, گواہ سوکھے ہوئے لب ہیں پیاس نے مارا. کمانے اتنے میں کڑکیں بڑھی سپاہ جفا, اسی شبیہ پر تیروں کا میں برسنے لگا. صدا یہ تب لب تصویر سے ہوئی پیدا, ذرا ڈرو خدا سے بتاؤ میری خطا ہے کیا. لہو بہاتے ہو کیوں 3 دن کا پیاسا ہوں. ہمارے آپ کے رسول معراج کی منزلوں پر دیکھ رہے ہیں, لہو بہاتے ہو کیوں 3 دن کا پیاسا ہوں. ارے تمہارے پیغمبر کا میں نواسا ہوں.
یہ حال دیکھ کے گھبرائے شافع محشر، جناب حق پہ کیا التماس رو رو کر، نہیں ہے دیکھنے کی تاب، بس میرے داور تیری پناہ کلیجے پر چل گیا خنجر۔ یہ کون قاتل بے رحم ہے بتا یا رب، مجھے سپاہ ستمگر کا دے پتا یا رب۔ یہ کون سا ہے بیاباں، کربلا وہاں دیکھ رہے ہیں، کربلا ہمارے آپ کے حضور معراج میں وہاں دیکھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں یہ کون سا ہے بیاباں مقام شیون و شین، بتا دے نام یہ مظلوم کون ہے بے چین، بتا دے نام یہ مظلوم کون ہے بے چین۔ نہیں زمانے میں ایسا قتیل تیغ و سنین، عجیب نظیر نہیں زمانے میں ایسا قتیل تیغ و سنین، عجیب درد سے آئی ندا، عجیب درد سے آئی ندا، حسین حسین۔ شرف یہ ماں کا ہے اور فخر اپنے باپ کا ہے، پسر علی کا ہے چھوٹا نواسا آپ کا ہے، پسر علی کا ہے چھوٹا نواسا آپ کا۔ بسم اللہ۔ آپ نے سنا جو معراج میں منظر رسول دیکھ کر آئے، اب مجھے آپ بتائیں جب وہی نواسا مدینے سے چلنے لگا، بس سن جملے، جب وہی نواسا مدینے سے چلنے لگا، ایک ہنگامہ ہے پورے مدینے میں، حسین مدینہ چھوڑ رہے، سب بڑھ بڑھ کر آ کر روک رہے ہیں، آخری جملے سب آ کر روک رہے ہیں۔ اتنے میں کسی نے امام سے آ کر عرض کیا آقا آپ کی جدہ ماجدہ آ رہی، رسا کا سہارا لیے دیکھا سامنے سے ان کی جدہ ماجدہ آ رہی ہیں، آئی بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اے جدہ عراق جا رہا ہوں۔ بیٹا عراق کا رخ نہ کرو، کیوں؟ دیکھو میرے ساتھ آؤ، حجرے میں لے گئی، ایک شیشہ ہے تمہارے نانا نے دیا تھا، جب اس کی خاک خون ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ امام نے سنا، زمین سے خاک اٹھائی، ایک اور شیشہ لیا رکھا، اے جدہ ماجدہ جب اس شیشے کے بھی خاک خون ہو جائے سمجھ لیجئے کہ آپ کا حسین مارا گیا، اور اگر آپ چاہیں تو میں دکھا دوں کہ آپ کا حسین کہاں مارا جائے گا۔ ذرا سامنے دیکھیں، زمینیں پست ہوئی، کربلا بلند ہوئی، دیکھیے وہاں حسین گھوڑے سے گرے گا، وہاں آپ کے نواسے کے گلے پر خنجر چلے گا۔ دوستو بات ختم کر دوں، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، عاشور کا دن، عصر کا وقت، مدینہ خاموش، اپنے اپنے حجروں میں لوگ سو رہے ہیں کہ امام حسین کی جدہ ایک مرتبہ حجرے سے باہر نکلی، سر کے بال بکھرائے، واہ حسینہ واہ حسینہ، لوگ دوڑے، ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی خواب رسول آئے ہیں، سر کے بالوں پر خاک پڑی ہے، چہرے پر خاک، کہہ رہے ہیں میری حشری کہیا کیوں سو رہی ہو، کیا سو رہی ہو؟ ذرا دیکھو کربلا میں میرا حسین مارا گیا، گلے پر خنجر چلا ہے، دیکھا پلٹ کر چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، آسمان سے خون برس رہا ہے، واہ حسینہ واہ مظلوم۔